تیرا
جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا واہ 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 سبحان اللہ تیرا سبحان اللہ ہر قسم کی تعریف و توصیفات، ہر قسم کی تمہید و تمجیدات، ہر قسم کے رکوع و سجودات اس خلاق کے عالم کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام آقائے کل، مولائے کل، ختم الرسول، دانائے سبل، سید الرسول، محبوب کل فی الکل، سیدی و سندی فداہ ابی و امی، حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات کے دربار گوہر بار دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج شعبان المعظم کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ شعبان المعظم ہم سے لمحہ لمحہ ودا ہو رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری شومی قسمت کہ ہم حضور کے مہینے میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ خواب غفلت میں شعبان جیسا عظیم مہینہ ہم نے گزار دیا۔ دعا ہے جو چند دن باقی ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک کی پرکیف بہاروں میں، پر مسرت گھڑیوں میں آئے گا، اور مسلمان امید واسق ہے کہ رمضان المبارک کے فیضان سے زیادہ مستفیض ہوں گے۔ جو ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت امت مصطفیٰ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے لے کر رمضان کے آخری روزے تک، بلکہ عید پڑھنے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ جہاں ماہ رمضان المبارک فضیلتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں اس میں تاریخی واقعات بھی بڑے رونما ہوئے۔ 3 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے، اور 3 رمضان المبارک کو نبی کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی امی جان، جو سب سے زیادہ عمر پانے والی حضرت ام سلمہ کا وصال پرملال بھی ہے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدۃ النساء العالمین، رشک حوا و آسیہ، فخر مریم مہاجرہ، دختر محمد مصطفیٰ
زوجہ علی المرتضیٰ، ثانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کونین کی ملکہ، حسنین کی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال و کمال انتقال پر ملال بھی ہوا۔ اسی ماہ مبارک کی 4 تاریخ کو یعنی چوتھے روزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تورات کا نزول فرمایا۔ اسی رمضان کی 13 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو زبور جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی۔ اسی ماہ مبارک کی 27 کی رات کو اللہ نے محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ سن رہے آپ؟ سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ پھر ذرا بولتے چلے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں، سبحان اللہ، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے دامن میں بھی پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ مبارک میں 19 روزے کو یسوع المسلمین، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، سرور سرورہ حضرت محمد الرسول اللہ پہ قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ نہ بات حضرت یسوع المسلمین کی ہو رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ کے سر پہ تلوار کی ضرب 19ویں رمضان کو لگی، اور 21 رمضان کو آپ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ یعنی رمضان المبارک اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فتح عظیم نصیب فرمائی کہ آپ کعبہ اللہ میں اس شان و شوکت سے داخل ہوئے جیسے کوئی بھی آج تک فاتح داخل نہیں ہو سکا۔ یعنی فتح مکہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے، اور 10 رمضان المبارک ہوئی ام المومنین، فخر سید المرسلین، محبوبہ محبوب رب العالمین، مادر خیر النساء، محسنہ اسلام، نانی حسنین کریمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال پر ملال ہوا۔ اور اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کا دو بدو میدان جو پڑا، حق و باطل کا مال کا جو ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوا کہ نہتھے 313 ہزاروں پہ غالب آ گئے۔ یوم بدر کا واقعہ اسی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوا، اور اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو محبوبہ محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، ممدوحہ قرآن، حضرت سیدہ اماں جی عائشہ الصدیقہ بنت صدیق کا وصال بھی ہوا۔ آپ اب اندازہ لگا سکتے کہ ماہ رمضان میں اسلامی تاریخ کے کتنے اوراق ہیں جو پلٹنے کے قابل ہیں، کس کس بات پہ ذکر کیا جائے
اور پھر ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تعالی نفل پڑھنے والوں کو فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. توجہ کر یار، پورا رمضان شریف گزر جائے تو آپ صرف 5 ٹائم فرض پڑھ سکتے ہیں، صرف 5 ٹائم. 2 صبح، 4 ظہر، 4 عصر، 10، 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء کے کتنے ہو گئے بھائی؟ 17. یعنی 11 مہینے میں آپ صرف روزانہ 17 رکعت فرض ادا کر سکتے ہیں. لیکن رمضان کو یہ فضیلت ہے کہ آپ جتنے بھی نفل پڑھیں گے ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ سب فرض بناتا چلا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پڑھتے تراویح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ثواب فرض کا لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم غافل ہیں جو اتنی سیل رحمت کی لگتی ہے ہم پھر نہیں لوٹتے. ہم غافل ہیں کہ ہم 4 روپے کے منافع کے لیے تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ہم معمولی منافع کے لیے دغا بھی کر لیتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر لیتے ہیں، مگر اتنے عظیم منافع سے ہم بالکل محروم رہ جاتے ہیں کہ ہم رمضان کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمتوں کو نہیں سمیٹ سکتے. اور ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے عظیم ہے. اور جیسے نفل فرض بن جاتے ہیں، اللہ فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی آپ صبح کے 2 فرض پڑھتے ہیں، اللہ ثواب آپ کو 140 رکعتوں کا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ظہر کے 4 پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 280 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح آپ عصر کے 4 پڑھتے ہیں تو 280 رکعتوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے. 3 مغرب کے پڑھتے ہیں تو کبھی غور کر کہ کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. 190 رکعتوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ حاضر قیاس. اسی طرح آپ اندازہ لگا